کہ یہ 9 مئی میں کیا کیس ہے ان کے اوپر جو سزا ہوئی ہے؟ وہی ہے جو میں بتا رہا تھا اشارہ تک کہ جی کوآرڈینیٹ کیا ان حملوں کو، یہ وہ آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ کامران صاحب. بات یہ ہے کہ ابھی فی الوقت جو چاروں کاؤنٹس آپ نے خود پڑھی اپنے ابتدائیے میں وہ واضح طور پہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ادارے کی طرف سے آئی ایس پی آر کی طرف سے جو پریس ریلیز ہے اس میں واضح طور پہ یہ چیز ہے. اس کی ورڈنگ اگر آپ دیکھیں اور مائنیوٹلی اس کو اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو 9 مئی کا جو نیازی کا اور فیض کا، عمران نیازی اور فیض حمید کا جو گٹھ جوڑ ہے آپس میں، اب یہ بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کے تانے بانے کہاں پہ مل رہے ہیں. عمران کے لیے کیا کانسیکوینس کیا ہو سکتے ہیں؟ کانسیکوینسز ہی کانسیکوینسز ہیں. مطلب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اداروں کی ایک تو یہ کہ انہوں نے ایس ڈی جی آئی صاحب کو پولیٹیکلی ونڈیکیٹ کرنے کے لیے اپوزیشن اور سیاسی اس میں یہ انوالو کیا، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز میں انوالومنٹ تھی اس حوالے سے تمام تر معاملہ آپ کے سامنے. 9 مئی کا میں اسپیسیفکلی اگر کہوں تو 9 مئی کے جتنے بھی ملزمان ہیں ان کو اب بالکل اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ اگر ایک ادارہ اس نے اپنے اتنے ٹاپ موسٹ آفیسر کو احتساب کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا تو عمران کیا چیز ہے. اور میں نے آپ کا جملہ مکمل کیا ہے، شکریہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھیں، یہ ایک بڑی سیریس بات ہے کہ جو دیگر لوگ 9 مئی میں ملوث ہیں وہ بھی اب کمر کس لیں. اب یہ کہیں کہ رعایت کسی کی ہوگی، چھوٹ کسی کی ہوگی، لینینسی کسی کے ساتھ ہوگی، یہ بالکل بھی نہیں ہونے والا. اور اس کی واضح جو مثال ہے وہ اس ادارے نے خود قائم کی ہے، گھر سے شروع کیا انہوں نے. یہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں فیض صاحب عام کورٹس میں، ہائی کورٹس میں؟ نہیں، عام کورٹس ہائی کورٹس میں نہیں ہو سکتا. ان کا اپنا ایک میکنزم ہے، ایک اپنا پروسیجر ہے جو کہ ایک اپیل کا پروسیس ہے. وہ ان کا کورٹ آف اپیل جو ہوتا ہے اسی ادارے کے اندر ہی، جس طرح کورٹ مارشل کا پروسیڈنگز ہوئی ہیں وہاں پہ پھر ایک فورم ہے، اور پھر آخری اپیل جو ہے اس کے پاس جو آرمی چیف کے پاس. نہیں، عام ہائی کورٹس میں چیلنج نہیں ہو سکتا. یہ نہیں، عام ہائی کورٹس میں کس بیسس پہ چیلنج ہوگا؟ تمام تر تقاضے اس کے پورے ہوئے، فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے ہوئے، ڈیو پروسیس دیا گیا، وہ تمام تر جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کو تو پورا کیا گیا نا. ان کے وکلاء تھے، ان کی جو ہیئرنگز ہوئیں، 27 جو ہے گواہان تھے وہ گزرے، 15 مہینے کا ٹرائل تھا. یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی اوور نائٹ ٹرائل ہو گیا اور سزا دے گی. پورا جو ڈیو پروسیس ہے اس کو اور یہ سزا جب ان کی ہوگی عام سویلین جیلوں میں یہ ٹرانسفر ہو جائیں گے یا کس طرح ہوگا؟ دیکھیں، کچھ سینسٹیوٹیز اس طرح کی ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کی ایڈمنسٹریشن اور کنٹرول جو ہے وہ جیل کو دے دیا جائے، لیکن کیونکہ ان کا اس وقت ایک پوزیشن اور وہ کیونکہ آرم فورسز کے حوالے سے ہے تو ہو سکتا ہے ان کو سیپریٹ جگہ پہ رکھا جائے تاکہ سینسٹیوٹی کو ملوز خاطر آپ رکھیں اور اسی کو ایک سب جیل ڈکلیئر کر دیں یا وٹ ایور پریمیسز آپ کے سامنے. عمران صاحب کی جیل ٹرانسفر اور عمران خان صاحب کی ملاقاتوں میں آتا ہوں بعد میں آپ کے پاس، لیکن پہلے میں ذرا اسی موضوع پہ. مصطفیٰ بھائی، جنرل فیض کا کیس کا فیصلہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ اس میں جو معاملات آ رہے ہیں اس میں سارے معاملات میں عمران خان بدرجہ وہ تو موجود رہے، چاہے وہ سرکاری وسائل کا استعمال ہے تو وہ پرائم منسٹر تھے، ان کے ساتھ تھے، یہ سیاست مداخلت، یہ 9 مئی کے واقعات. عمران خان کے لیے کوئی نیگیٹو کانسیکوینس دیکھتے ہیں آپ اس سزا کا؟ عمران خان صاحب کے لیے اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز مجھے تو ایسا کوئی نظر نہیں آتے. اگر کوئی ایویڈنس سامنے آتی ہے کہ جس میں 9 مئی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو وہ ابھی تک تو ہم نے نہیں دیکھی. 2 سال تقریباً گزر چکے ہیں 9 مئی کے انسیڈنٹس ہوئے، تو اگر اس سے پہلے کوئی بات مٹیریلی ریکارڈ پہ نہیں لائی گئی اور اگر اب لے کر آئی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے پھر اس وقت یہ سوال تو پیدا ہوگا کہ اگر یہ ایویڈنس اویلیبل تھی اور ایکشنیبل ایویڈنس تھی تو 2 سال کے وقفے کے بعد یہ پھر کیوں سامنے آ رہی ہے اور اسی وقت کیوں نہیں سامنے لائی گئی. بہر طور یہ اب ایک اور اس کا جو پہلو ہے وہ پہلو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ طاقت سدا کسی کے پاس نہیں رہتی. یہ آپ جنرل فیض کے حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ یہ میں ان کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں اور جنرلی ان کے متعلق بھی، اور جس کے بعد طاقت ہے کہ شکر ہے میرے پاس طاقت نہیں ہے، کہ ہیوملٹی، ہمبلنس، خدا خوفی اور اقتدار جب ہو تو مزید جھک جانا چاہیے، مٹ جانا چاہیے. وقت سدا ایک سا نہیں رہتا. ٹھیک ہے، میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جس وقت جنرل فیض ان کے تھوڑا ایکسپیرینس بتائیں اپنا ذرا. دیکھیں نا جی، ایکسپیرینس کیا بتانا نہیں جنرل فیض کے ساتھ، لیکن میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے اور جس طرح آج کا بھی وقت ہے اور پاکستان کے اندر ایک عمومی طور پر
یہ ہماری روش رہی ہے کہ جب کوئی شخص طاقت میں ہوتا ہے تو پھر اس کے در پر اس سے تعلق بنانے کے لیے ہزاروں لوگ موجود رہتے ہیں، اور جب اس سے وہ طاقت ہٹ جاتی ہے تو جیسے پھر وہی لوگ دور بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ قدرت کے نظام کے اندر ایک اتار چڑھاؤ ہے، بس انسان کو لیکن مصطفیٰ بھائی بس یہ تو مٹا آپ ہوا مانتے رہنا ہیں نا کہ چاہیے جنرل اور خدا فیض خوفی جس کرنی وقت چاہیے. پاور میں تھے ایز ڈی جی سی اور ڈی جی ایس اے، نعت کا پانی انہوں نے پولیٹیشنز کو اور بند کیا ہوا تھا، چاہے وہ عمران خان کے بیس پہ کرتے تھے، اپنے طور پہ کرتے تھے، مینوورنگ کرنا، 2018 کا الیکشن، یہ سارے تو ان کے جرائم رہے ہیں نا یار. یہ تو آپ بھی میرے خیال سے ایکسپیرینس دیکھتے رہے ہیں. اب مین از ڈاؤن، اب 14 سال انہیں سزا ہوئی ہے، اب اس کے اوپر اور مزید ہم کیا باتیں کریں. لیکن یہ سلسلہ پاکستان کے اندر کب نہیں ہوا؟ پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک کون سا ایسا دور رہا ہے کہ جہاں پر پالیٹکس کے اندر انوالومنٹ نہیں رہی ہو، الیکشنز کی مینیپولیشنز نہ ہوئی ہو، لوگوں کو ان کے مینڈیٹ سے نہ محروم کیا گیا ہو، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہوئی ہو. تو یہ تو ہر دور کا خاصہ رہا ہے. خیر اینی وے، موونگ آن، آپ نے جو بات کی ابتدائیے میں اور پھر اپنے سوال میں بھی عقیل بھائی سے کہ یہ قانون بھی ہے، انصاف بھی ہے، تو یہ آئین والے کدھر سے ہاں اس پہ میں ایک منٹ میں آ جاؤں ذرا زبیر صاحب سے اس پہ لے لوں جی فیض. شو اس پہ میں آتا ہوں، یہ تو میں ضرور آؤں گا. یہ تو بھائی یہ تو مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ تحریک تحفظ عین کی کانفرنس ہو کیوں رہی ہے. میرا بات طاقت ہوتی میں ہونے نہ دیتا. زبیر بھائی بہت وارم ویلکم کراچی سے. جنرل فیض ایک وقت میں بہت سے لوگوں کے لیے دہشت کی علامت بھی تھے، آج زوال پذیر بھی ہیں، 14 سال قید سزا بھی ہے. آپ کے خیال میں جسٹیفائیبل تو ہے نا؟ کیونکہ آپ اس وقت جس وقت آپ نون لیگ میں تھے، آپ کی تو پارٹی کی دھجیاں اڑا دی تھی جنرل فیض نے عمران خان کے ساتھ مل کے. مجھے نہیں پتا، ظاہر ہے کورٹ میں کیا شواہد پیش کیے گئے ہیں، بٹ کلیئرلی ایز اے پولیٹیکل لیڈر، پولیٹیکل پرسن اس وقت، اور وی ور فیسنگ دا برنٹ، چونکہ میں پی ایم ایل این میں تھا اور میں اسپوکس پرسن تھا نواز شریف اور مریم نواز کا، اور ان کی توپوں کا رخ فیض حمید اور جنرل باجوہ کی طرف تھا. تو اس کا جو فرسٹ جو کیجولٹی تھا وہ میں ہی تھا. اور میں نے تو بہت سی چیزیں میرا خیال ہے پاکستان میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے جو میں نے فیس کی، لیکن ظاہر سی بات ہے آئی ایم ناٹ سیلیبریٹنگ کہ جی ان کو یہ سزا ہوئی ہے. جو مصطفیٰ نے بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ جو بھی جیسے ایسے سچویشن ہوتی ہے تو اسے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے. میرا بیک گراؤنڈ فائنینس کا ہے، تو اگر وہ آڈٹ وغیرہ میں ایک بہت گڑبڑ ہوتی تھی تو اس میں جس نے کی ہوتی تھی اس کے تو بارے میں جو بھی ہوتا تھا، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا تھا ہیو وی فکس دا پرابلم، کہ دوبارہ تو نہیں ایسا ہو جائے گا. تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ان چیکڈ پاورز دیں گے، ان لمیٹڈ پاورز دیں گے، جب پورا پاکستان دیکھ رہا تھا تو ان کا اپنا ادارہ یا ان کا اپنا چیف بھی تو دیکھ رہا ہوگا نا، اور کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. اور کیا اس سے پہلے جس طرح جنرل شجاع پاشا تھے یا اور ظہیر الاسلام تھے، یا اس سے پہلے جو تھے، وہ سب کر کے نکل کے چلے گئے. تو یہ تو کوئی اس چیز میں تو کوئی سرپرائز ہی نہیں ہے کہ جی وہ پولیٹیکل میٹرز میں انوالو تھے. مطلب یہ باقاعدہ میرا خیال ہے ہنسنے کی بات ہے کہ جی یہ بتایا جائے اچھا وہ پولیٹکس میں بھی انوالوڈ ہوتے تھے جنرل فیض حمید. آف کورس ہی واز انوالوڈ ان پولیٹکس. اگر ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو آئین کیا کہتا ہے، آئین میں اور 9 مئی سے جڑے واقعات میں ملوث ہونا آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے ہو یہ فیض، جنرل فیض کا؟ نہیں ہے. میں تو براڈر بات کر رہا تھا. میں تو 9 مئی کا تو میرا وہی آنسر ہے جو مصطفیٰ کا آنسر ہے، کہ ایک تھوڑا سا ڈیلیما یہ ہے کہ چونکہ ان کا کیس سول کورٹس میں نہیں جا سکتا جنرل فیض حمید کا، تو ہمیں نہیں پتہ ہوگا کہ ایگزیکٹلی کیا 9 مئی کے حوالے سے تھا. سو اگر عمران خان کو اس میں امپلیکیٹ کیا جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ ہمیں یہ پتہ چلے گا اچھا جنرل فیض حمید پر کیا تھا. اور اچھی چیزیں پتہ ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا انوالومنٹ تھی. بٹ 2.5 سال ہو چکے ہیں اس چیز کو. ایک صرف مجھے تھوڑا سا ظاہر ہے، اور وہ بھی میرے میٹر آف انٹرسٹ ہے، آپ کا بھی ہوگا، کیونکہ جنرل فیض حمید کو اس وقت کتنے 6 مہینے ہو چکے تھے ریٹائر ہوئے ہوئے. سو اگر ان کو 6 مہینے ہو چکے تھے ریٹائر ہونے میں اور وہ میوٹنی ٹائپ سچویشن میں انوالو رہے ہیں، تو ایک بہت ہی عجیب سی بات ہے. لیکن ظاہر ہے پوری قوم کو پتہ ہونا چاہیے.
دیکھیں نا جو بھی بڑی رپورٹس آتی ہیں، جیسے وہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے ایک بنا تھا کمیشن، وی نیور گاٹ ٹو نو کہ ہوا کیا تھا. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہوئی، وی نیور گاٹ ٹو نو کہ ہوا کیا تھا. کارگل ہوا، اتنا بڑا مس ایڈوینچر ہوا، وی نیور گاٹ ٹو نو کہ کیا ہوا تھا. تو یہ اچھا ہے کہ اگر پتہ چلے پوری قوم کے سامنے کیا ہے کیا نہیں ہوا.